اس لیے رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ معاف کرنا میری ماں و بہنوں، اگر تمہاری طبع خاطر کو تکلیف ہوگی، میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حکیم الامت کی پڑیا ہے، اس میں بڑی عریانیت اور حیا سوز کی باتیں آئیں گی، میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ تبصرہ کر لینا، مجھے معاف رکھنا میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور میری ماؤں۔ لیکن اس امت کا مولوی کہتا ہے اگر ہمارے فقیہوں نے بیان کیا ہے تو کیا ہوا، اللہ نے بھی تو قرآن میں ایسی باتیں بیان کی ہیں عورت مرد کی، تو کیا تم اس کو اچھالو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اور تمہارا مولوی دونوں برابر ہیں، نعوذ باللہ۔ گاؤں بستیوں کو دیکھو، ہمارے ہاں بستی بستی گاؤں گاؤں جا کے دیکھو، عورتیں تقریباً 95% نماز نہیں پڑھتی، 95% نماز نہیں پڑھتی، اس کے اوپر بھی ترا یہ کہ یہ غیر مقلد بد مذہب لوگ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ ہدایت دے ان جھوٹوں کو۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اور آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں غسل کا بیان، کہتے ہیں اعوذ باللہ۔ بہرحال معذرت کے ساتھ بھائیوں دوستوں، میں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیم بتلا دی، اور آخر میں بھی اصلی بہشتی زیور کا میں تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ بیچ میں یہ بھر رہا ہوں میں وہ مسائل جس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، اس لیے رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ آج یہ میرا مذہب نہیں، یہ میرا دین نہیں، یہ میں لکھی ہوئی باتیں بیان کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے اضافہ یا کمی نہیں ہے۔ معاف کرنا میری ماں و بہنوں، اگر تمہاری طبع خاطر کو تکلیف ہوگی، میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حکیم الامت کی پڑیا ہے، اس میں بڑی عریانیت اور حیا سوز کی باتیں آئیں گی، میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ تبصرہ کر لینا، مجھے معاف رکھنا میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور میری ماؤں۔ تو اس لیے یہ آ رہی ہے بات تو میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ امت مسلمہ گوش برآواز ہو کر اس کتاب سے برات کا اظہار کرے، جو کتاب اس طرح کے مسائل اور حیا سوز اور ننگے مسائل سے بھری پڑی ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن، ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، ہمارے ہاں بنگلور کا مولوی ہے، وہ تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے تمہیں فقہ حنفی میں کوک شاستر نظر آتے ہیں، بعض مولوی کہتے ہیں کہ کوک شاستر ہے، ارے وہ مسئلے بیان کیے گئے ہیں، امام نے بیان کیے ہیں تاکہ تم لوگ اس مسئلے میں نہ پڑو۔ ہم نے کہا وہ مسئلہ پیدا بھی ہوا یا پہلے سے بیان کر دیا؟ ارے حضرت عمر کا دور ہوتا تو درے مارتے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کہتے تھے جب کوئی مسئلہ پیدا ہو تب فتویٰ دیا کرو، مسئلہ بنا کر کے مت دنیا کے اندر پیش کیا کرو۔ جس طرح وہ برا کرنا جرم ہے، اسی طرح برے مسائل بنا کر اس کے اوپر فتویٰ دینا بھی کیا ہے؟ بولو، جرم ہے۔ جب ہو جائے تب بات ہو تو بات الگ ہے، جب ہوا ہی نہیں تو گویا تم دنیا کو ایک فکر دے رہے ہو، ایک ذہن دے رہے ہو، ایک دماغ دے رہے ہو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے، ہو جانا چاہیے، اب نہیں جس کے دماغ میں ہے وہ بھی کر لے۔ اور ایک مولوی نے تو اتنی دریدہ دہنی کی، کہتا ہے اگر فقہ حنفی میں ایسی باتیں ہیں تو قرآن میں بھی تو ایسی باتیں نعوذ باللہ موجود ہیں، تو تم قرآن میں منبر پر لکھ کر کے اس کو بیان کرو گے؟ اعوذ باللہ۔ ہم نے کہا کہاں اس کا مولوی اور کہاں اللہ؟ بولو، کوئی مثلیت ہے، کوئی برابری ہے؟ ارے اللہ شریعت بناتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اپنے بندوں کو کس طرح رہنمائی کرنی ہے، لیکن تم کو کس نے شریعت بنانے کا حکم دیا؟ باپ اپنی بچی کو حیض اور نفاس کے مسائل بتائے، وہ بات الگ ہوتی ہے، اور چھوٹا سا بیٹا اپنی بہن کو یہ تمام سب مسائل بنائے، اپنے باپ کو بتائے جماع اور مباشرت کے طور اور طریقے، یہ بتاؤ یہ کوئی معقول آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے؟ کرے گا کوئی؟ چماٹ کھینچ کے مارے گا کہ نالائق، اتنی سی چھوٹی سی عمر اور اتنی بڑی بڑی باتیں جو کر رہا۔ ارے اللہ اور کہاں یہ فقیہ، اعوذ باللہ، وہ کہاں اللہ اور کہاں یہ نام نہاد مولوی اپنے آپ کو فقیہ کہنے والے، استغفر اللہ۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ کون سی فحش بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی؟ زنا کا تذکرہ ہے، زانیۃ والزانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والے، یہ اشارہ اللہ تو اپنے کلام میں، اللہ اکبر، اتنا فصیح اتنا بلیغ ہے کہ اس جیسا کلام دنیا میں کسی نے پیش ہی نہیں کیا۔ لیکن اس امت کا مولوی کہتا ہے اگر ہمارے فقیہوں نے بیان کیا ہے تو کیا ہوا، اللہ نے بھی تو قرآن میں ایسی باتیں بیان کی ہیں عورت مرد کی، تو کیا تم اس کو اچھالو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اور تمہارا مولوی دونوں برابر ہیں، نعوذ باللہ۔ بولو، دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے میرے عزیزوں۔ اللہ نے بیان کیا ہے اپنے بندوں کی طبیعت اور مزاج کو جانتے ہوئے، لیکن ہم کو تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ سنو، کہتے ہیں چھوٹی سی لڑکی سے جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی زیادہ دین کو جانتے تھے یا امتی دین کو زیادہ جانتے ہیں؟ بولو،
اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیوں نوبت آئی حکیم الامت کو؟ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. لو ایسی لڑکی سے نعوذ باللہ کوئی ہم بستری کرے گا؟ ہاں گویا اعلیٰ حضرت فکر دے رہے ہیں کہ ایسی لڑکی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ. اب میں اس پہ تبصرہ کروں تو بہت شرم اور حیا آتی ہے مجھے. سنو، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے. ہاں ابھی سے عادت ڈلواؤ. نعوذ باللہ. سنو، کتاب سے بمعہ حوالہ صفحہ نمبر درکار ہے. دیکھو میں اس لیے نہیں کتاب سے، میں باب بتا رہا ہوں. باب اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ گند مختلف جگہوں پہ پھیلی، مختلف طریقے سے پھیلی. اس کا صفحہ بتاؤں گا، اس کا حوالہ دوں گا، تو کل کو ہندوستان والا بیٹھ کر کے ہندوستانی ایڈیشن دیکھے گا تو صفحہ بھی نہیں ملے گا اور وہ نمبر بھی نہیں ملیں گے تو کہے گا ربانی جھوٹ بولتا ہے. صحیح بات ہے. اس لیے میں ایک کتاب کو لازم، یہ کئی لوگوں نے کئی پریسوں سے چھاپی ہیں اور الٹ پھیر کر دیا، اس لیے میں بیان فلاں کا بیان اور اس کے تحت وہ مسئلہ وہاں جا کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو مل جائے. نہ ملے معراج ربانی کا گریبان موجود ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے میں صفحہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ صفحہ بیان کروں گا تو پھر پرنٹ بھی بتانا پڑے گا، مطلب بھی، اور بار بار وہ مطلب بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے اتنا کافی ہے. اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ آج تک جو صفحے اور جو پرنٹ بتائے گئے، جو مطلب بتائے گئے، الحمدللہ ہماری قوم تحقیق کر کے اس پہنچ چکی ہے کہ معراج ربانی کی زبان سے حوالے کبھی غلط نکلتے نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، یہ الحمدللہ. سنو، یہی بہشتی زیور استنجے کا بیان. کہتے ہیں کہ جب پیخانہ پیشاب کو جاوے تو ننگے سر نہ جاوے. پیخانہ اور پیشاب کو جائے تو ننگے سر سب کے لیے حکم بھائی. اسی لیے ہمارے ہاں ایک مفتی تھا، وہ جب بھی پیشاب پیخانہ کرنے جاتا دور لوٹا تو ٹوپی پہن کے جاتا. تو جو قوم پیخانہ پیشاب ٹوپی پہن کے کرتی ہو تو نماز میں اگر تم کہو ٹوپی نہ پہنو تو مانے گی؟ خیر، اب کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت صبح ہونے تک باقی رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد عشاء کا ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ نصف لیل کے بعد ختم. اور حضرت فرماتے ہیں صبح تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے، فجر تک خلاص پڑھتے رہو. اسی لیے یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں جب دل کہتا ہے، اور اوقات کے ٹائم ہے اس میں. کہتے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی ہے، سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے. لیکن اگر عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے صبح کی نماز کی نیت باندھی اور ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں سورج نکل آیا تو اس کی نماز ہو جاتی. اور اسی طرح غروب نیت باندھی اس نے اور دن غروب ہو گیا، ایک رکعت پڑھنے کے بعد پوری نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جاتی. یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اور فقہ حنفی کے حوالے سے کہ اگر فجر میں دن نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی، عصر میں ڈوب گیا تو نماز. یہ کہاں؟ یہ قرآن اور سنت کی، یہ حدیث رسول کے سراسر خلاف. نماز کی شرطوں کا بیان. اگر زبان سے نیت کہنا چاہے تو اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی، اللہ اکبر، یا نیت کرتی ہوں ظہر کی سنتوں کی. نعوذ باللہ. یہ کہاں ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے بتلاؤ. اسی طرح اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن تاریخ مقرر کر کے نیت کرے. ہاں نیت کرتی ہوں میں مثلا آج کی 7 صفر 1426 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2005 عیسوی، ٹائم فلانا، اس نماز کی قضا پڑھ گئی. اب وہ قضا ہی کیوں کرے بھائی کہ آپ دن تاریخ. اور سنو، اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنی چاہیے. اور اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا، اعوذ باللہ، یہ آپ کیا بتلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک نماز چھوڑنے کی وعیدیں فرما رہے ہیں اور آپ اتنا کھلا ماشاءاللہ. اسی لیے ہمارے ہاں ملکوں کے اندر اللہ عز و جل کی قسم ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والوں، آج سعودی عرب میں آپ بیٹھ کر کے بچے مسجد کے اندر دیکھتے ہو. ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر جو حاضری دیتے ہیں، جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، وہ بیچارے جاتے ہیں. جوان طبقہ جمعہ کے علاوہ اور کبھی مسجد کے اندر نظر آتا نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں. مولویوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے، نماز کے اوپر کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فضیلت نہیں. کہاں جاتے ہو نماز پڑھنے؟
इल्ला मन रहम अल्लाह, अक्सर व बेशतर नमाज से बेगाना। औरतें मस्जिदों के अंदर, औरतें बेगाना हैं। अजान होती है, औरतों के रुपट्टे इनके सरों पे जरूर चढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के अंदर भी ये दाखिल नहीं नमाज पढ़ते हैं। गांव बस्तियों को देखो, हमारे यहाँ बस्ती बस्ती गांव गांव जाके देखो, औरतें तकरीबन 95% नमाज नहीं पढ़ती, 95% नमाज नहीं पढ़ती। ये मोहलतें हैं। हकीमुल उम्मत साहब की बहती जेवर पढ़कर कज़ा कर लो, चलो महीने में पढ़ लेंगे, साल में पढ़ लेंगे। सुनो, अगर कई महीने या कई साल की नमाजें कज़ा हो तो महीने और साल का नाम भी लेवे और कहे कि फलाने साल के फलाने महीने की फला तारीख की फजर की कज़ा पढ़ती है। कहां, कौन से, क्या सबूत है इसका, क्या दलील है? हकीमुल उम्मत साहब आप जो ये दुनिया को दर्स और तालीम देते हैं। सुनो, औरत किस तरह नमाज पढ़ रही है, उसका तरीका, फर्ज नमाज पढ़ने के तरीके का बयान। रुकू में दोनों हाथ की उंगलियां मिलाकर घुटनों पर रख दे और दोनों बाजू पहलू से खूब मिलाए रहे और दोनों पैर के टखने बिल्कुल मिला देवे। रुकू में औरत टखने और बाजू सब मिलाकर रखे और सजदे में पांव खड़ा न करे बल्कि दाहिनी तरफ को निकाल दे और खूब सिमट कर और दब कर सजदा करे कि पेट दोनों रानों से और बाहें दोनों पहलू से मिला देवे और दोनों बाहें जमीन पर रख देवे। अल्लाह के नबी ने जिस तरह फरमाया कि कुत्ते की तरह अपनी बाहों को न फैलाओ, हजरत फरमा रहे दोनों बाहें कुत्ते की तरह जमीन पर, इनमें नहीं लिखा कुत्ता, लेकिन मैं कहता हूं कुत्ते की तरह, क्योंकि कुत्ता ही दोनों बाहों को जमीन पर रखता है, जिसे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। दोनों बाहें जमीन पर रख दे और फर्ज नमाज में पिछली 2 रकातों में अलहम्दो के साथ और कोई सूरत न मिलावे। यह तरीका है औरत की नमाज का। किसने बतलाया यह तरीका? अल्लाह के रसूल फरमाया। कहते हैं अगर कोई रुकू से खड़ी होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द या रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम ना पढ़े या सजदा में सुभान रब्बियल आला ना पढ़े या आखिर की बैठक में अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ ना पढ़े तो भी नमाज हो गई। हाँ जाओ, ये आमीन रफ़े देन पे मर रहा है, ये रफ़े देन ना करें तो नमाज नहीं होती। मैं कहता हूं तुम ये सब क्यों पढ़ते हो? सुभान रब्बियल अज़ीम क्यों पढ़ते हो? रब्बना लकल हम्द क्यों कहते हो? अल्लाहु अकबर क्यों कहते हो? समी अल्लाह क्यों कहते हो? सुभान रब्बियल आला, उठक बैठक कर लो, खलास नमाज हो गई। ये भी कोई नमाज है? बोलो ये भी कोई नमाज है? ये हमारे नबी ने ये नमाज का तरीका बतलाया है। अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं इसी तरह अगर दरूद शरीफ के बाद कोई दुआ ना पढ़ी, सिर्फ दरूद पढ़कर सलाम फेर दिया तब भी नमाज दुरुस्त। सजदे के वक्त कहते हैं नियत बांधते वक्त हाथों का उठाना सुन्नत है, अगर कोई ना उठाए तब भी नमाज हो जाती। लो भैया कुछ नहीं, चुपचाप सिर्फ। अब क्या मैं बताऊं इस नमाज की शक्ल क्या होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कहते हैं अगर पिछली 2 रकातों में अलहम्दो ना पढ़े बल्कि 3 दफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह ले तब भी नमाज हो जाती। और अगर कुछ ना पढ़े, चुपकी खड़ी रहे तो भी कोई हरज नहीं, नमाज हो जाती। हमने कहा हजरत यही पहले बता देते, इतना लंबा कान यहां घुमा के क्यों पकड़ा रहे हो? अबे सीधे कह दो, चुपचाप खड़ी रहो, उठक बैठक करो, नमाज हो जाती है कि नहीं है? ये नमाज है, ये वो नमाज है जो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, या देवबंद या सहारनपुर या मुजफ्फरनगर या थाना भवन की नमाज है? किसकी नमाज है बोलो? ये मोहम्मदी नमाज है, ये बहिश्ती नमाज है, ये बहिश्ती जेवर है। बोलते क्यों नहीं हो? ये बहिश्ती जेवर है। उसके ऊपर भी तुर्रा ये कि ये गैर मुकल्लिद बदमज़हब लोग, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह हिदायत दे इन झूठों को।